मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद फ़इन अताअनकुम, अगर ये औरतें तुम्हारी इताअत शुरू कर दें, फ़ला तबहू अलैहिन्ना सबीला, तो फिर इन पर रास्ते तलाश मत करो इनको टॉर्चर करने के और फिर मारने पीटने के। जब तौबा कर ली, इताअत कर ली, तो अब अच्छी ज़िंदगी गुजारो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है घरों में कि औरत से कोई गलती हुई, कोताही हुई, मर्द ने उसको समझाया, बाज नहीं आई, मर्द ने हाथ उठाया और बिल आखिर औरत को ख्याल हो गया कि वाकई मेरी गलती थी, वो डर गई या किसी भी तरह से अब वो उसने फर्माबरदारी शुरू कर दी, तो मर्द पुराने ही ताने उसको देता रहता है, बार बार उसको, तुमने ये किया था और तुमने अपनी गलती मानी भी थी, इसका मतलब तुम हो ऐसी। तो कुरान कह रहा है फला तबहू अलैहिन्ना सबीला, अब इन पर बहाने तलाश मत करो, रास्ते तलाश मत करो जहनी टॉर्चर करने के। जो माजी में हो चुका उसको भूल जाओ। क्यों? इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, इसलिए कि अल्लाह ताला अली और कबीर है, बुलंद मर्तबे वाला है। क्या मतलब? तुम्हें अल्लाह ने अगर घर का सरबरा बनाया और तुम्हें ये परमिशन दे दी कि ठीक है बवक्त ज़रूरत तुम सख्ती कर सकते हो, तो अब उस सख्ती से अगर वो ठीक हो गई है, तो अब अगर तुम इसके ऊपर दोबारा सख्ती करोगे, जहनी लिहाज से टॉर्चर करोगे या जिस्मानी टॉर्चर करोगे, तो तुम अगर बड़े हो तो तुमसे भी बड़ा एक खुदा है, वो फिर तुम पर जो क़यामत के दिन सख्ती करेगा, तुम वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपने से बड़े का सोच के अपने मातहतों के साथ फिर अच्छा सलूक करो, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा अपने ग़ुलाम को मार रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, कि जितनी इब्ने मसूद तुझे अपने ग़ुलाम पर कुदरत है, अल्लाह को इससे भी ज़्यादा कुदरत तुझ पर है। यानी इतनी सज़ा दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पे तुम्हें सज़ा देना चाहे तो तुम बर्दाश्त कर सको। अब्दुल्ला बिन मसूद डर गए अल्लाह के खौफ से और फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने इसको अल्लाह के लिए आज़ाद किया, इस ग़ुलाम को। तो ये एक फ़लसफ़ा इस्लाम ने समझाया कि आप अपने मातहतों के साथ जब भी सख्ती करें तो आप देखें कि आप इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगले की गलतियों को इतना नज़रअंदाज करें जितना आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी गलतियों को मुआफ़ करे। तो बाज़ लोग बिल्कुल 100% सीधा बन के चलने की कोशिश करते हैं, घर के माहौल को बिल्कुल एक नंबर तरीके से चले, तो आप देखो कि आप अल्लाह के साथ बिल्कुल 100% सही चल रहे हो। तो ये कुरान ने तरगीब दी है कि अल्लाह भी तुमसे बड़ा है जो तुम्हें देख रहा है। देखें, ये वो तरीक़ा है जिससे इस्लाम ने मर्द को औरत पे रहमत का हुक्म दिया, ये मोटिवेशन है। गैर मुस्लिमों के पास चूँकि ये मोटिवेशन नहीं है, लिहाजा वो हर चीज़ को कानून से हल करने की कोशिश करते हैं। वो कानून साजी में लगे रहते हैं कि मर्द को इजाज़त नहीं है हाथ उठाने की, माँ बाप को इजाज़त नहीं बच्चों पे हाथ उठाने की। वजह उसकी ये, उनको पता है कि अगर हमने इजाज़त दे दी तो ये तो गुलूव करेंगे। अब कौन ये बैठ के फैसला करेगा ये जो थप्पड़ इसने मारा है ये लीगल था या इल्लीगल था, इसकी वजह बनती थी कि नहीं बनती थी? तो वहाँ तो आखिरत का तसव्वुर नहीं है, तो वो मजबूर है ये कानून बनाने पर कि भाई हाथ उठाने की परमिशन ही नहीं है ताकि इस बहसी को ख़त्म कर दो। लेकिन फिर उसके जो साइड इफेक्ट हुए वो दुनिया के सामने है। बच्चे बाप बने हुए होते हैं और बाप औलाद बना हुआ होता है, माँ बेटी बनी हुई होती है और बेटियां माओं की माएँ बनी हुई होती हैं। कॉल आती है लोगों की, माएँ परेशान है कि हमारी बच्ची हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सख्ती करें तो थाने में जमा करा देती है। तो हमारे पास चूँकि मजहब है, लिहाजा हमें उन कवानीन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुदा का भेजा हुआ दीन है, वो हमें मोटिवेट कर रहा है कि जुल्म की तुम्हें इजाज़त नहीं है, अल्लाह तुमसे पूछेगा। और अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से बहुत से मर्द जुल्म से बचते भी हैं, जहां बहुत से जालिम होते हैं लेकिन बहुत से बचते भी हैं। वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कुरान ने 3 तरह की औरतों का तज़किरा किया यहाँ पे। पहली औरतें बयान की फस्सालिहातु क़ानितात, नेक औरतें तो इताअत करेंगी, घर को जन्नत बना देंगी। दूसरी वो औरतें जो इताअत नहीं करेंगी, लेकिन वो सख्ती से, यानी इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कुछ तो बाज़ो नसीहत से बाज आएंगी, कुछ बिस्तर अलग करने से बाज आ जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जिन पे जब जिस्मानी ज़रब होगी उनको एतदाल के साथ उन पे हाथ उठाया जाएगा तो उससे वो फर्मा बरदार बन जाएंगी। लेकिन एक स्टेप ये होता है कि फिर भी मसला हल नहीं होता, यानी बजाय इस्लाह, मुआशरे में इस्लाह के, फिर भी मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे होते हैं,
عورت اطاعت نہیں کر رہی، یا شوہر میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ بیوی اس کو برداشت نہیں کر پا رہی اور آپس میں نزاع شروع ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شقاق کا مطلب ہوتا ہے ایسا اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ حل ہونے کا نام نہیں، میاں بیوی خود اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، یہ تمہیں کا سے جو خطاب ہو رہا ہے اس سے مراد حکمران بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد میاں بیوی کے خاندان کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، سب کو خطاب ہے کہ یعنی تھرڈ پرسن پھر ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو ان خفتم شقاق بینہما، اے مسلمانوں اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان یہ خوف ہے کہ ان کے درمیان شقاق ہو چکا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی حدود پر یہ قائم نہیں رہ پا رہے، فبعثوا حکما من اہلہ، تو مرد کی طرف سے ایک حکم کو بھیجا جائے۔ حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا، ایک شخص مرد کے خاندان کا بیٹھے، وحکما من اہلہا، اور ایک شخص عورت کے خاندان کا بیٹھے، دونوں بیٹھ کے وہ ڈسکشن کریں، دونوں کی بات سنیں میاں بیوی کی، اور پھر دونوں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں ان میں غلطی پر کون ہے، جو غلطی پر ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور جو غلطی پر نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا جائے بھائی یہاں ظالم یہ ہے اور مظلوم یہ ہے۔ دو بڑے بیٹھ یہ خود نہ کریں بلکہ ان دونوں کی طرف سے دو مرد بیٹھ کے یہ کام، دو افراد بیٹھ کے یہ کام کریں۔ تو اس کی برکت سے ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، دونوں کا مطلب میاں بیوی، بعض دفعہ یہ دونوں اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن خود پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری بنتی کیوں نہیں ہے، ساتھ مل کے رہنا تو چاہتے ہیں لیکن بن نہیں رہی ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں خاندان کے افراد کو بٹھاؤ، دونوں طرف سے دو بندے بیٹھیں اور غلط فہمیاں ان کے درمیان دور کریں۔ اگر میاں بیوی اصلاح چاہتے ہوں گے، یعنی ان کے دل میں تو یہ ہے کہ ہم نے مل کے رہنا ہے لیکن غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں بہت زیادہ، بعض دفعہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی کام مگر ہوتا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اس جرگے کے بعد اللہ میاں بیوی کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، جوڑ پیدا کر دے گا۔ دو جج جب بیٹھیں گے تو وہ جج کریں گے اور بتائیں گے بھائی غلطی بیوی کی ہے تو بیوی مان جائے گی، بھائی دو خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں بلکہ میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری غلطی ہے تو اب مجھے مان لینی چاہیے، اور اگر مرد کی غلطی ہوگی تو دونوں بتائیں گے بھائی آپ اس میں غلطی پر ہو، تو مرد مان لے گا، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے سسرال والوں نے کہا، بھائی میں تو اپنی طرف سے ایک بندہ میں نے بھیجا تھا، وہ بندہ میرا اپنا آدمی مجھے غلط کہہ رہا ہے۔ تو اگر ان میں یعنی وہ اصلاح کا جذبہ ہوگا نا، وہ چاہتے ہیں جوڑ، تو اس طرح سے اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ اس میں اللہ نے بتا دیا، گویا اشارہ دے دیا کہ اگر میاں بیوی میں ایک بھی ایسا ہے جو نہیں چاہتا، اگلے نے رہنا ہی نہیں ہے، یا دونوں ہی ایسے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں، بس وہ ڈرامہ کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، مقصد دونوں کے ایک دوسرے سے نفرت اور چاہتے ہی نہیں رہیں، پھر جوڑ نہیں ہو سکتا، پھر تو ڈیورس کا راستہ ہے یا خلا کا راستہ ہے جو قرآن دوسرے مقام پہ بیان کرتا ہے، پھر زبردستی دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس جرگے کے بعد اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر والا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ترین آیت ہے۔ آج ہمارے خاندانوں میں جب میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ تو ان کو ایسے ہی لڑتے ہوئے چھوڑنے دیا جاتا ہے کہ لڑتے رہو بیٹھ کے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب اپنے خاندان میں جا کے بتاتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا تو میرے میاں نے مجھے یوں بولا، تو سارے سالے وہ اور خاندان کے لوگ شوہر کو ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تم تو ایسے ہو، تم تو یوں ہو، تم تو دو نمبر آدمی ہو، اس کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح مرد اگر اپنی بیوی کی برائیاں اپنے خاندان میں کرتا ہے اور میری بیوی یوں کر رہی ہے، میری بیوی یوں کر رہی ہے، میرے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو مرد کے خاندان کے افراد مرد کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے لڑائی کم ہونے کے بجائے اختلافات کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ہے بھائی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دونوں میں سے، اور حکم کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ایک آدمی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو ٹرک بھر کے ادھر سے آ رہا ہے، ٹرک بھر کے ادھر سے آ رہا ہے، پھر ان میں آپس میں پھڈا ہو جائے گا، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، کیونکہ ہر آدمی جب اتنی آرا سامنے ہوتی ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ایک مچھلی بازار بن جاتا ہے۔ ایک مرد ادھر سے بیٹھے اور ایک مرد، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مرد ہونا چاہیے، کیونکہ خواتین کی طبیعت میں جذباتیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا ادھر سے ان کی ساس آ گئیں، ادھر سے ان کی ساس آ گئیں، وہ ساس آپس میں لڑ پڑی، ان کے اپنے نئے دکھڑے اور بکھیڑے شروع ہو گئے، تو اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے وہ ہے نا کہ پہلے 2 کی لڑائی تھی اب 4 کی لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک مرد ادھر سے ہو، ایک مرد ادھر سے ہو، اور زیادہ افراد نہ ہو، یہ 2 بندے جب بیٹھیں گے تو ان میں یہ ایک تو مچھلی بازار نہیں بنے گا،
اور یہ دونوں بیٹھ کے اصلاح کی کوشش کریں اور دونوں میاں بیوی کی بات سن کے فیصلہ کریں یہاں غلطی کس کی ہے، تو اس کی غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور اگر غلطی کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر اگر عورت کی غلطی تھی، وہ غلطی سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے مرد کو، یہ دونوں جو حکم ہے نا، یہ کہیں گے بھائی تمہاری بیوی میں یہ غلطی ہے اور وہ غلطی مان نہیں رہی ہے، تو اب کمپرومائز کر لو، اب بار بار اسی غلطی پہ اس کو ٹارچر نہ کرو، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اسی غلطی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو تو کرو۔ تو شوہر کہہ لے گا ٹھیک ہے بھائی، اب روز روز کے پھڈوں سے بہتر ہے کہ میں مان لیتا ہوں میری بیوی میں یہ خرابی ہے اور میں اسی خرابی کے ساتھ اس کو لے کے چلوں گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اس میں اللہ تمہارے لیے دوسری خیریں بہت رکھ دے۔ یہ بھی ممکن ہے جرگہ یہ فیصلہ کرے کہ شوہر غلطی پر ہے، تو شوہر کو آپ نے غلطی بتائی اور وہ نہیں مان رہا، یا وہ رجوع کرنے کے لیے یا اس غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بیوی کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے بھائی تمہارے میاں میں یہ غلطی ہے تو اب تم کمپرومائز کرو، اب یہ غلطی ٹھیک نہیں ہوگی، بس اسی طرح چلانا ہے تو چلو، کیونکہ پھر دوبارہ لڑائیاں ہوں گی۔ قرآن یہ روز مرہ کی جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ایک جہنم کی آگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ پہلے کہہ دیا ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، محبت سے رہو نہیں تو محبت سے جدا ہو جاؤ، احسان کے ساتھ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لو۔ تو جدائی اختیار کرنے سے پہلے کہ یہ پروسیس ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس پروسیس سے گزرو، اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ جدائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ان آیتوں کو دیکھیں اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ کوئی جرگے ورگے نہیں بیٹھتے ہیں تو پورے ٹرک بھر کے آ جاتے ہیں، وہ ڈنڈوں سے سر کوٹ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دو سمجھدار آدمی بیٹھیں اور بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ تو ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ فوراً یک طرفہ بیان سن کے ایک طرف ہو جانا بہت غلط بات ہے۔